اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8، عنوان ہے ایرک کی اردو۔ سبق کی بلند خوانی ہم کر چکے ہیں اور آج ہم سبق کی مشق کریں گے۔ عزیز طلبہ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا جائزہ، الفاظ کی توڑ جوڑ، درست معنی کا انتخاب، جملے بنائیں، سوالات کے جوابات، واحد جمع اور کہانی نویسی۔ عزیز طلبہ سب سے پہلے مضمون کا جائزہ۔ ایرک امریکہ نیو یارک، زبانیں سیکھنے کا شوق، ایرک کی استانی، علاقائی زبان کی کہانی کا انگریزی ترجمہ، دانیال کی کہانی دلچسپ اور مختلف، دانیال والدین تعلق پاکستان، مشہور کردار چچا چھکن، اردو زبان سکھانا، حروف تہجی 38، ملتے جلتے الفاظ، دو حرفی الفاظ توڑ جوڑ، چچا خطاط عبارات، جملہ ترتیب غلط، دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں، ایرک اور دانیال پڑھنے میں مصروف۔ عزیز طلبہ یہ تو تھا مضمون کا جائزہ۔ اب ہم سبق کی مشق کریں گے جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود الفاظ کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلے جو حروف ہیں وہ ہیں نی، واو، یا، رک۔ جب ہم اس کو ملائیں گے، ان حروف کو ملائیں گے تو بنے گا نیو یارک، نیو یارک۔ اگلے ہمارے حروف ہیں بے، زا، ہر۔ ان کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ جی بالکل، ان کو ملائیں گے تو بنے گا بظاہر۔ اگلے حروف ہیں خط، تو، توئیں۔ جی عزیز طلبہ ان کو ملائیں گے تو کون سا لفظ بنے گا؟ جی بالکل، خطاط۔ اگلے حروف ہیں اب، ار، ات۔ اور جب ہم ان حروف کو ملائیں گے تو بنے گا عبارات، عبارات۔ ہمارے آخری 4 جو حروف ہیں وہ ہیں ما، لو، ما، تی۔ جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے لفظ کی شکل میں تو وہ بنے گا معلوماتی۔ یہ تو تھے الفاظ کی توڑ جوڑ۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگائیے۔ عزیز طلبہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے اور آپ کے سامنے 3 آپشن بھی دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان میں سے جو درست آپشن ہوگا اس پہ دائرہ لگانا ہے۔ پہلا جملہ ہے دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھری۔ حامی بھری کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ الف رضامندی ظاہر کی، بے مہارت حاصل کی، چین خواہش ظاہر کی۔ جی بالکل، الف رضامندی ظاہر کی۔ ہمارا دوسرا جملہ ہے اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں۔ بظاہر کا مطلب بتانا ہے۔ الف لکھنے میں، بے دیکھنے میں، جیم سننے میں۔ جی بالکل، دیکھنے میں، بے دیکھنے میں۔ ہمارا تیسرا جملہ دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔ خطاطی کا مطلب بتانا ہے تصاویر بناتے، خوبصورت لکھائی یا پینٹ کرتے۔ جی بالکل، اس کا جو جواب ہے وہ ہے بے خوبصورت لکھائی۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات پسند آئیں۔ عبارات کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ الف سوال، بے کتاب، جیم تحریریں۔
جی بالکل، عبارات کا مطلب ہے تحریریں، جو کہ ہمارا آپشن نمبر 3 یعنی کہ جیم ہے، تحریریں، وہ ہمارا صحیح جواب ہے۔ ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ معلوماتی کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ الف خوبصورت، ب رنگ برنگی، جیم علم دینے والی۔ جی بالکل، معلوماتی کا مطلب ہے علم دینے والی۔ سوال نمبر 3، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ عزیز طلباء، پہلا لفظ ہے حامی بھرنا۔ حامی بھرنا کا جملہ کیا ہوگا؟ جی بالکل، دانیال نے ایرک کو اردو سکھانے کی حامی بھری۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے بظاہر۔ بظاہر کیا جملہ ہوگا؟ اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں۔ ہمارا تیسرا لفظ ہے خطاطی۔ دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔ عبارت، ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارت بہت پسند آئی۔ معلوماتی، میں معلوماتی کہانیاں پڑھتا ہوں۔ زبان، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 4، ان سوالات کے جوابات دیں۔ آپ کے سامنے سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی۔ اردو کے حروف تہجی کی کیا تعداد ہے؟ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے۔ دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا خطاط تھے۔ ایرک کون سے 2 الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ ایرک لفظ کھانے کی جگہ کہانی استعمال کرتا تھا۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 5، کچھ الفاظ کے آخر میں گول ہے ہٹا کر الف اور تے لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلاً مطالبہ کی جمع ہے مطالبات۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیے۔ آپ کے سامنے کچھ واحد الفاظ دیے گئے ہیں جن میں ہم گول ہے ہٹا کر الف اور تے لگا کے ان کی جمع بنائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آلہ، جس کی جمع ہوگی آلات۔ تجربہ، تجربات۔ واقعہ، واقعات۔ خطرہ، خطرات۔ کہانی نویسی، سب سے پہلے کہانی کسے کہتے ہیں؟ اسے کون سے زمانے میں لکھنا چاہیے؟ فقرات کا اختتام کن الفاظ سے کیا جائے؟ کہانی لکھتے وقت کس چیز کا خیال رکھا جائے؟ سب سے پہلے کہانی میں کیا لکھتے ہیں؟ کہانی کے آخر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اور کہانی لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیز طلباء، کہانی لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ عزیز طلباء، کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ ہوتی ہے، اس لیے اسے ہمیشہ فعل ماضی یا گزرے ہوئے زمانے میں لکھنا چاہیے۔ یعنی کہانی کے فقرات کا اختتام تھا، تھی، تھے، دی، دیا، گیا، آیا وغیرہ کے الفاظ سے ہوگا۔ کہانی لکھتے ہوئے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھی جائے۔ سب سے پہلے کہانی کا عنوان لکھتے ہیں، اور اگر کہانی سے کوئی اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہو تو اس سبق کو کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق کا عنوان دے کر لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر نمونے کی کہانی کسان اور اس کے بیٹے دی گئی ہے، جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے گھر کا کام یہ ہے، آپ نے سبق ایرک کی اردو کی مشق کے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 یہ آپ نے کتاب کے اوپر حل کرنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اردو قواعد و انشاء کے
صفحہ نمبر 64 پر دی گئی نمونے کی کہانی کسان اور اس کے بیٹے یاد کرنی ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے آج کا سبق آپ نے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا، اور جو کام آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔